الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد آج 9 صفر المظفر 1445 ہجری بروز اتوار 7 اگست 2023 میرے برادر میرے محسن جناب بھائی محمد شاہد صاحب ان کے والد جناب مرحوم خان بہادر کا آج سالانہ ختم شریف ہے، برسی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے احباب ان کے عزیز و اقربا محفل میں تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے، کیونکہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور یہاں سے ہر بندے نے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے دنیا کی، وہ گزار کر راہی ملک بقا ہوگا، اور ہر ایک چیز نے جو ذی روح ہے دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ فرمایا قرآن کریم کے اندر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، خاص کر تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی۔ الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، یعنی ان کی خدمت اور تابع داری کرو۔ الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی جب تک وہ زندہ ہیں
ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرتے رہو، اور بعد وصال جو حقوق ماں باپ کے ہیں وہ بھی ادا کریں، اور ان کی تجہیز و تکفین، ان کے وعدے اور ان کا قرض اگر ہے تو اولاد ادا کرے، اور ان کے رشتہ داریوں کو چاہے وہ باپ کی طرف سے ہیں یا ماں کی طرف سے، ان رشتہ داریوں کو بھی قائم رکھیں اور ان کو نبھائیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، یہ کہ وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو، اف ولا تنہرہما، تو ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا مطلب جیسے اون، یعنی ان کو جواب نہیں دینا مڑ کر، اور بڑے ادب اور احترام سے پیش آنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ماں باپ سے گفتگو کرو، ان سے کلام کرو، تو فرمایا تمہارے کلام کے اندر بھی ادب ہو، احترام ہو، کہ ماں باپ سے آوازیں بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ تقریباً قرآن پاک کی تفسیریں ہر دور میں لکھی گئیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ قرآن پاک کے مفسرین ہر دور میں قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے رہے، تو تمام مفسرین نے یہی بیان کیا آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے حبیب تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی عبادت کرو اپنے رب کی کرو، اور یہی پیغام حضرت آدم سے لے کے تا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی قوم کے سامنے یہی پہنچاتا رہا کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ اور رب کو پتا تھا کہ بعض قومیں بڑی سخت ہوں گی، انبیاء کی تعلیم کو جھٹلا دیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو معجزات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید کے لیے اپنے نبیوں کو معجزات عطا کیے، اور انبیاء معجزات دکھاتے تھے تو قومیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی تھی۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد تمام انبیاء مرسلین کی تعلیم یہی رہی کہ عبادت کرو تو رب کی کرو۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے تو انہوں نے یہی تعلیم دی کہ رب کی عبادت کرو، اور خود بھی آپ بہت عبادت گزار تھے۔ جب آپ جنت سے دنیا میں اتارے گئے، سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، وہاں آپ اتارے گئے، تو آپ نے ساری رات فکر میں گزاری، اللہ اللہ کرتے گزاری، کیونکہ جنت میں رات نہیں ہے، جنت میں نور ہی نور ہے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ تو جب پہلی مرتبہ اندھیرے کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو صبح کے جب ٹائم ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھ کے جب وہ فارغ ہوئے تو صبح کا اجالا پھیلنے لگا کہ ساری رات یادیں خدا میں گزر گئی، ساری رات یادیں خدا میں گزر گئی، صبح پوپٹی تو نسیمیں سحر چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب صبح کا اجالا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی شکرانے کے طور کے اوپر اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعتیں پڑھی۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت کے اوپر نماز فجر کو فرض کر دیا، نماز فجر کو
فرض. تو فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2 فرض اور 2 سنت، یعنی 4 رکعت. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، اللہ اس کو آدم علیہ السلام کی نماز کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے. تو یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیر تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے جب بھی عبادت کرو اپنے پروردگار کی تو ہر نبی نے رب کی عبادت کی ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا ہے. تو پتہ یہ چلا کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا حرام ہے. سجدے کا مالک اور خالق اور حقدار کون ہے؟ اللہ. یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. جو سجدے کے اندر اپنی راتیں گزارتے ہیں یا دن گزارتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. توجہ کے ساتھ کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں اور قیام میں گزر جاتی ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے. اور یاد رکھو جسے سجدے کی توفیق مل جائے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، مولا تیرا شکر ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھی تھی توندے فجری آگن ہار کہاون تے سب تھی نیمیں ہوندے. رات پئی او بے دردانو تے مٹھی نیندر آوے او درد مدانو یاد اللہ دی تے ستیاں آڑ جگاوے. حضرت آدم بھی ساری رات روتے رہتے، دن بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا، رات بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے گزر جاتی، کبھی دین کی تبلیغ کرتے. یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے مخلوق خدا کے بڑھانے کا سلسلہ جاری کیا. اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اپنی بندی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق کی اور ان کا نکاح ہوا اور ان کے ذریعے مخلوق خدا بڑھی. جب آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کی اولاد اتنی بڑی کہ ان کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی. ایک دوسرا یہ پتا چلا کہ حلال طریقے میں برکت ہے. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے. اللہ ان کے لیے اپنی بندی حضرت حوا کو مارز وجود میں لائے. پھر ان دونوں کی اتنی برکتیں تھیں کہ اللہ نے اتنی مخلوق کو پھیلا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک روئے زمین پہ اللہ کی مخلوق کی کثرت ہو گئی، مرد و عورت کی کثرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کی کثرت ہو گئی. لیکن جب مخلوق نافرمان ہوتی ہے، امتی نافرمان ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام دن رات لگے رہے کہ کسی طرح یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ کی عبادت کریں. 950 سال گزر گئے. کتنے؟ 950 سال. صرف 78 آدمی مسلمان ہوئے. میں شاید بھائی سے کہہ رہا تھا
نعت خوانی تو ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ یہ ہماری روح کی غذا ہے، نعتیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب بھی ایسا موقع آئے تو اللہ خان بہادر کی سب اولادوں کو سلامتی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ شاہد بھائی ہے، ناصر بھائی ہے، پرویز ہیں، اور بھی ان کے بھائی ہیں۔ تو یہ اولاد کا ایک اچھا عمل ہے کہ آپ کے ذریعے اگر اللہ کی مخلوق تک قرآن کی تعلیم پہنچ جائے، حدیث پہنچ جائے، اور کوئی اگر اس پہ عمل کر لے تو میں کہتا ہوں میری بھی آخرت سنور جائے گی اور آپ کی بھی سنور جائے گی۔ کوئی ایک بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، علی لوگوں کو دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک بھی دین دار ہو جاتا ہے یا دین پہ آ جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے تیرے لیے بہتر ہے۔ بہرحال القصہ مختصر، حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو اس حالت میں گئے کہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا۔ آگے انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا، کس کو؟ حضرت شیس علیہ السلام کو۔ شیس علیہ السلام، ان کی جبین میں بھی نور مصطفیٰ آیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی تبلیغ کرتے رہے، وہ بھی نمازیں پڑھتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو فجر کی نماز کن کی یاد دلاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، جو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، جتنا اللہ نے ثواب آدم علیہ السلام کو نماز کا دیا ہے اتنا فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے۔ اور ہمارے استاد قبلہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نماز فجر ہوتی ہے نا تو آسمان میں 2 دروازے رزق کے کھل جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان کے 2 دروازے کھلتے ہیں، ایک سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور ایک سے اس کا رزق اترتا ہے۔ تو فجر کے ٹائم رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، برکتوں والا مقام ہوتا ہے۔ جب نماز فجر کی جماعت قائم ہوتی ہے، پہلی صف بن جاتی ہے، حضور فرماتی ہیں پہلی صف سے آخر تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر انسان وہاں صف توڑے نہیں، بیٹھا ہی رہے، امام کے ساتھ دعا مانگے، دعا مانگ کے جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بامر مجبوری اگر جانا ہو، مریض ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو جا سکتا ہے۔ برکت فجر کی نماز کی اتنی برکت ہے، اللہ والوں کی نہ فجر چھوٹی نہ ان کی تہجد چھوٹی۔ فجر کس کی یاد دلاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فجر کے بعد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز۔ اس کی کتنی رکھتے ہیں؟ 12۔ ظہر کی نماز کی برکت یہ ہے، یہ کس کی یاد دلاتی ہے؟ یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، اللہ نے فرمایا اپنی پیاری چیز اپنی میری راہ میں قربان کرو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ بیٹا بھی بڑا سعادت مند تھا۔ کیا کہنے لگا؟ یا باتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا آج کل کی بھی اولادیں، لیکن وہ بھی اولاد تھی، انہوں نے یہ عمل سے ثابت کر دیا کہ ماں باپ کی ایسی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر دنیا میں ہوں تو ان کی قدر کرو، چلے جائیں تو ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کے لیے قرآن پڑھا کرو، ماں باپ کی طرف سے ان کی روح کے صالح ثواب کے لیے اگر انہوں نے حج نہیں کیا اور زندگی میں طاقت بھی نہیں ہوئی، اولاد کو اللہ نے دے دی، تو بیٹا ان کی طرف سے اپنا حج کرنے کا اپنا، کیونکہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، اور اس کے بعد اگر ماں باپ کی طرف سے حج بدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ ویسے طواف کعبہ کر کے اس کا ثواب بخش دے تب بھی پہنچ، نماز تہجد اور نفل اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ اگر ان کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا، اگر ان کی طرف سے سبیل لگائے تو اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔
ان کی طرف سے کوئی درخت لگا دیا، مخلوق نے فائدہ پا لیا تو اس کا ثواب بھی پہنچے گا، قرآن پاک پڑھ کے بخش دیے اس کا ثواب بھی پہنچے گا، یہاں تک کہ درود پاک پڑھ کے بخشے اس کا ثواب بھی پہنچے گا۔ یعنی اگر کوئی بھی ثواب نہ بخشے، کوئی بھی اگر ثواب، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک بات کر رہا ہوں، اگر کوئی بھی ثواب نہ بخشے، صرف بیٹا اتنا فرما بردار ہے کہ نماز ہی پڑھتا رہے، پانچوں نمازیں پڑھے، کتنی؟ پانچوں نمازیں پڑھے، تو اللہ اس ماں باپ کو بخش دیتا ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، سبحان اللہ، میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، دین کے اوپر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے نیک عملوں کی وجہ سے بھی ماں باپ کی روحوں پہ کرم کرتا ہے، اگر گناہ گار ہو تو بخش دے۔ بیٹا دے دے تو نعمت ہے، بیٹی دے دے تو رحمت ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، فقط آگے آ جاؤ ادھر، بڑی توجہ۔ صاحب تفسیر روح المیان لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دنیا سے گیا اس حالت میں کہ اس کی گھر والی کے ہاں کچھ عرصے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ بیٹا۔ بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت اور بیٹا ہو تو اللہ کی نعمت۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا بڑا ہوا۔ اب یہ بچے نے نعت پڑھی آپ کے سامنے، اس بچے نے پڑھی، یہ سامنے بچہ ہے، ایک ان کا وہ بیٹا ہے حمزہ، بھتیجا ہے، اچھی نعتیں پڑھتا ہے۔ یہ بچے قرآن پڑھیں گے تو کتنا کرم ہوگا۔ وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، ماں نے مکتب میں داخل کرایا، اس وقت کی امت کا جو نبی تھا، جو بھی کتاب نازل ہوئی، تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نے پڑھا۔ باپ گناہ گاری میں گیا تھا، گناہوں کے انبار لے کے گیا تھا، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ جب بچے نے جا کے استاد سے سبق پڑھا، استاد کہنے لگا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں عذاب اٹھا لو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اب میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، بیلے یہ گناہ گار ہے بے شک، لیکن اس کا بچہ اب دنیا میں مجھے اللہ اور رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلی مرتبہ بچے نے یہ زبان کھولی، مکتب میں جا کے بسم اللہ شریف پڑھی، ایک مرتبہ پڑھنے سے گناہ گار باپ بخشا گیا۔ اگر پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا جائے پھر کتنا کرم ہو جائے۔ اور قرآن تو ویسے بھی بڑی برکت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن جو میں نے نازل کیا اپنے حبیب کے اوپر، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے۔ تم میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، قرآن پاک پڑھنا، اولاد پڑھے تو برکت ہے۔ بہرحال وہ بیٹا سعادت مند تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ باپ نے بولا بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا وہ کام کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پالیں گے۔ آخر وہ وقت کائنات عالم نے دیکھا، فلک نے وہ نظارہ دیکھا، زمین کے اوپر ایک نبی دوسرے نبی کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹے کے چہرے کے اوپر، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی، چھری کو تیز کر لیا اور گلے کے اوپر چھری چلا دی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے جبریل، جنت سے دمبا لے۔ فرمایا ابھی چھری میرے پیغمبر اسماعیل کے گلے تک نہ پہنچے، تو پہلے پہنچ جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لیتے ہیں اور لا کے حضرت اسماعیل کو نکالتے ہیں، دمبے کو پیش کر دیتے ہیں، دمبا ذبح ہو جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ ادھر ارشاد ہوتا ہے قد صدقت الرؤیا،
इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन। फरमाया कि ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम यूं ही अपने नेक बंदू मोहसन दोस्तों को यूं ही बदला अता करते। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अब ये निशानी क़यामत तक कायम रहेगी, हमने इसके बदले ज़बी अज़ीम। तो कितना करम हो गया, नबी इम्तिहान में कामयाब हो गया, दूसरे नबी के फिदिये में अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में शुक्राने के लिए 4 रखतें पढ़ी। कितनी रखतें? 4। और ये ज़वाल का टाइम गुजर चुका था। वो 4 रखतें अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अपने महबूब की उम्मत पे नमाज ज़ोहर को फ़र्ज़ कर दिया है। शुरू की 4 सुन्नतें मुअक्किदा, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 2 नफल, ये 12 रखते हैं। इन 12 रखतों की बरकतें कितनी हैं, जो ये 12 पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे पे अपना नूर जारी कर देता है, उसके घर में बरकतें दे देता है, हैं? और याद रखो ये ज़ोहर की नमाज की बरकत है। फिर इसके बाद कौन सी नमाज है? असर की। सुबहान अल्लाह। असर की नमाज ऐसी नमाज है कि ये इस वक्त बड़ी ही बरकतें नाजिल होती, और असर से मगरब के दरमियान एक घड़ी ऐसी आती है कि अल्लाह से जो मांगो अल्लाह अता करता है। सुनो वाकया ये असर का क्यों, असर की नमाज क्यों, और इसकी वजह क्या बनी? अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम को तबलीग कर दे। कभी कभार हम भी बड़े तंग हो जाते हैं, यार इनको कहते हैं नमाज पढ़ो, हमारी तो सुनते नहीं। ये मौलवियों का काम ही है खप पाना, आ देंगे साड़ी नहीं सुनते। जबकि आपकी आखिरत की फ़िक्र हमें होती है, या अल्लाह हम नमाजी हैं तो इनको भी नमाजी बना दे। और दुआ भी करते हैं मिंबर पे मुसल्ली, या अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत की खैर कर दे। है तो उम्मती ना नबी पाक के, और इस उम्मत के लिए हुजूर रोए कि नहीं रोए? हैं? रोते रहे। इतने गमगीन होते थे हुजूर, इतने गमगीन होते थे, बाज़ औक़ात सारी रात रोते गुजर जाती थी कि उम्मती उम्मती बेलब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अपनी उम्मत की खातिर जो रोते रहे, ऐसे आका की शफ़क़त पे लाखों सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, लेकिन कौम कोई समझी नहीं। यहाँ एक बात ये मसला भी पता चला कि दिल के ऊपर तंगी नहीं लानी चाहिए। कौम जैसी भी है उसके लिए दुआ करते रहो और बुलाते रहो रब की तरफ, कभी तो कर्म हो ही जाएगा। और कभी तो इंसान का भी अल्लाह ने एक ज़मीर रखा है, वो खुद मलामत करता है कि यार ये अच्छी बात नहीं है कि जिस रब का खाते हो और उसके सामने न झुके हैं। तो इंसान का नफ्स मलामत करता है, तो इसलिए कभी ना कभी हिदायत नसीब हो जाती है। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया है हबीब ये ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन आपको तबलीग का अजर और सवाब ज़रूर मिलेगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर निकल गए, और जब निकले तो कश्ती में सवार हुए। कश्ती वालों ने बहरहाल ज़्यादती की और आपको कश्ती से बैर समंदर में फेंक दिया है। या तो कराया नहीं था, या उन्होंने कोई इल्ज़ाम तराशी की। बहरहाल वो जानते नहीं थे कि ये अल्लाह के नबी है। अंबिया को बड़ा सताया गया। बनी इसराइल ने, यहूदियों ने 70,000 नबियों को शहीद किया है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जरजीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कितने अंबिया को इन यहूदियों ने कत्ल किया। तो अंबिया बड़े सताए गए, तो उनको जैसे ही समंदर में डाला अल्लाह ने मछली भेज दी। मछली ने आपको निगल लिया, और जिस मछली को आपने निगला उसको एक और बड़ी मछली ने निगली। वो 6000 मील का फासला उस मछली ने तय किया, और आप मछली के पेट में थे।
تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ مجھے اس سے نجات دے ہیں، اور یہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی بھی رب نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے مولا، تیری ذات سبحان ہے، پاک ہے، میں نے ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا کی، عصر کا ٹائم تھا، تو سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے مچھلی نے آپ کو بہہ، تو اللہ نے وہاں ایک یہ کدو شریف ہوتا ہے نا، اس کی بیل کو اللہ نے تخلیق کیا اور اس پہ پھل بھی لگا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ اتنی دیر رہے وہاں، بیٹھ نکلے تو جسم بالکل نرم ہو چکا تھا ہے، تو آپ نے وہاں مچھلی نے آپ کو بیر اگل دیا، تو آپ نے اس کدو شریف کی بیل کے نیچے پناہ لی اور فرمایا کہ اچھا لوکی کدو کا یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس کے اوپر مکھی نہیں آتی، مکھی نہیں آتی، اس کے پتے رکھ دیں مکھی نہیں آئے، تو مکھیوں سے آپ کا جسم اللہ نے محفوظ کر دیا، پھر آپ نے وہ پھل کھایا، اللہ نے آپ کی جلد کو مضبوط کر دیا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز پڑھی، کتنی؟ 4 رکعت۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ حبیب کی امت پہ نماز عصر کو رکھا۔ اب 2 نمازیں اور رہ گئیں، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس سے مدد کی ہے، کلمۃ اللہ وروحہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح قرار پائے، جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، 3 دن کے تھے ماں کی گود میں، یہ پیغام قوم کو دیا، جب کہا کہ اے مریم تیری شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لے آئی، تو آپ خاموش تھی، اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اے میری بندی تم چپ رہنا، اشارہ کر دینا، اشارہ کرنا تیرا پاس ہے۔ یہ یہودی علماء، یہ اس وقت کے جتنے علماء ہیں جو اعتراض کر رہے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی کے اوپر، تو اللہ نے ان کو لاجواب کر دیا۔ قوم کی عورتیں بھی بہک چکی تھیں، مرد بھی بہک چکے تھے، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا آئی تو آپ نے، قوم نے سوال کیا بچہ کہاں سے، آپ نے اشارہ کیا، فاشارت الی، فرمایا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے بولے گا، تو ہمارا مذاق اڑاتی ہے، حضرت مریم سے کہنے لگے، تو آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، تو آپ کی گود میں 3 دن کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا میری ماں پہ تہمتیں لگانے والوں بدبختوں سنو میں کون ہوں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے صالحین میں سے کیا ہے۔ تو لوگ دیکھ کے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کسی نے ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ قوم نے کہا اللہ کا بیٹا، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ میں اللہ نہیں ہوں، میرا اللہ تو وہ ہے جس کی بارگاہ میں حصہ جھک رہا ہوں۔ آپ کی والدہ حضرت مریم نے 1 رکعت نماز پڑھی اللہ کی بندگی کے لیے کہ میں بھی اللہ کی بندی ہوں، تو کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 3۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو مغرب کی 3 رکعتیں ہیں۔ تو یہ جتنی میں نے بیان کی ہیں، جو نماز پڑھو گے جس نبی سے وہ متصل ہے وہ نماز، اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اب عشاء کی نماز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، اور بعض رسولوں میں وہ ہیں، آ جائیں ادھر آ جائیں،
بعض رسولوں میں وہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں اپنے کلام سے مستفیض کیا۔ تو کلام کس نے کیا کوطور پہ جا کے؟ اللہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جب مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہوئے تھے تو گھر والی ساتھ ہی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوطور پہ ہم کلام ہوئے۔ اس وقت وہ امید سے بھی تھی اور درد ذیل میں مبتلا تھی، تو اللہ سے ہم کلام ہوئے اور ہم کلامی کا شرف ملا۔ اللہ نے آپ کو اپنے کلام سے مستفیض فرمایا، گھر والی کو تکلیف سے نجات دی، سردیوں کی راتیں تھیں اور آپ نے 4 رکعت شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو عشاء کی نماز اس امت کے اوپر۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، یہ موٹی موٹی باتیں میں نے 5 نمازوں کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان نمازوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابی سے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا او میرے غلام تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ صحابہ کی کوئی نماز چھوٹ دی تھی؟ نہیں، ان جیسا کوئی عاشق ہی نہیں، ان جیسا کوئی نمازی نہیں، ان جیسا کوئی مجاہد اسلام نہیں، ان جیسا کوئی متقی پرہیزگار نہیں۔ حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں میرے پاس، جبکہ بہت کچھ تھا ان لوگوں کے پاس، لیکن عاجزی کی، کیونکہ بندہ جتنا بھی عالم مفتی بن جائے، نمازی بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، پھر بھی ڈرا کرے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ نے اندر تکبر پیدا کر لیا کہ میں کچھ ہو گیا ہوں تو پھر وہ ہوا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، جیسے زہری صاحب کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اگر ہم کچھ ہوں گے تو حضور کی وجہ سے ہوں گے، ہماری کوئی قیمت ہے تو نبی پاک کی وجہ سے۔ کہتے ہیں تیرا کاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مل کے پڑھیے تیرا کاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سے جی تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں آقا، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے تیرا سداواں یا رسول اللہ۔ ادھر عارف کڑی کہتے ہیں راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں ٹھی توندے، فجری آگن ہار کہاوڑ تے سب تھی نیویں ہوندے۔ تو عالم کو علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، مالدار کو مال پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، حسن والے کو حسن پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ناز کرو تو اپنے رب پہ کرو، اپنے نبی پہ کرو۔
اور ناز کرو تو صحابہ کرام کے اوپر کرو کہ اللہ نے ان ہستیوں کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اپنے رب پہ ناز ہے کہ رب نے ہمیں تخلیق کیا، روٹی روزی دیتا ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی پہ ناز اس لیے کہ تمام نبیوں کے سردار کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں، اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت کا دیا، مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے۔ یا رسول اللہ کا لفظ ہماری گھٹے میں ہے۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں دوستو، ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو، نمازیں پڑھا کرو۔ فرمایا کہ اللہ سے دعا ہے، یہ مختصر چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ مرحوم خان بہادر اور ہمارے صداقت بھائی، رفاقت بھائی، اسد بھائی، دیگر ہمارے یاسین بھائی آئے، دیگر برادران، ان کے خاندانوں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تمام کی بخشش فرمائے۔ یاسین بھائی کے لیے دعا فرمائے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی محمد شاہد کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں، آل اولاد میں، بچوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔